السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک الحمد للہ، آپ سنائیں۔ الحمد للہ سر، پہلے والی پوڈ کاسٹ ہماری کافی اچھی گئی، کافی اچھی ڈسکشن ہوئی، تو سوچا ملک کی موجودہ صورتحال پہ مزید تھوڑی سی ڈسکشن کر لی جائے۔ جی ویلکم۔ یہ عجیب قسم کی گہما گہمی سی پھیلی ہوئی ہے ملک میں، ایک انریسٹ پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اقتدار لینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ ایون جن پارٹیز نے پوسٹ پول ریگنگ کا جن پہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے پوسٹ پول ریگنگ کر کے اپنے لیے جو سیٹیں ہیں وہ مزید سیٹیں اپنی بڑھائی ہیں تاکہ انہیں اقتدار مل جائے، اب وہی پارٹیز اقتدار سے بھاگ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گہما گہمی تو اسے نہیں کہہ سکتے، اسے ایک غیر اطمینان بخش صورتحال کہہ لیں، غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، ایف پی ایم بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جی ڈی اے بھی شامل ہے، ان کو ان کی توقعات کے بالکل برعکس نتائج ملے ہیں۔ نون لیگ سادہ اکثریت کی بات کر رہی تھی، پی ٹی آئی اپنی جگہ پہ قائم تھی کہ جی ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا، لیکن وہ توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت اس دفعہ پولنگ ہوئی ہے، اس میں ووٹر نے ووٹ سوچ سمجھ کے نہیں ڈالا، بلکہ جذباتیت میں آ کے ڈالا۔ اس جذباتیت کے پیچھے یہ تھا کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو جیل میں رکھا گیا، ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ ویسے بھی یوتھ جو ہوتی ہے وہ جذباتی، ذرا ان کے خیالات جذباتی ہوتے ہیں، تو ان جذبات میں آ کے انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کوئی ڈسیسو ووٹ نہیں تھا، فیصلہ کن ووٹ نہیں۔ اس وجہ سے بھی انریسٹ پھیلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پارٹیز پہلے کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جاتی تھیں وہ اس دفعہ بالکل ہی فارغ ہو گئی۔ اور جب مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تو ظاہر ہے میں تو پریشان ہوں گا، میں تو واویلا کروں گا۔ پاکستان میں اس وقت تک تقریباً 10 یا 11 الیکشن ہوئے، کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پہ انگلی نہ اٹھائی گئی ہو، شور شرابہ نہ کیا گیا ہو۔ ہماری قوم کا بحیثیت قوم یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی حقائق کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم کبھی غیر جذباتی ہو گئے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہمیشہ ہر بات کو جذبات میں سوچتے ہیں کہ جی ہم 100 سال کے لیے یہ کر دیں گے، 1000 سال کے لیے وہ کر دیں گے، حالانکہ ہمارے میں وہ سخت نہیں ہوتی۔ ہم اگر اپنی کیپیسٹی دیکھیں تو ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم بڑھ کے مار دیتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ سو یہ ایسا ہونا تھا، ہو رہا ہے، ہونا تھا اور ہوتا رہے گا۔ مجھے اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی۔ سر یہ سعد رفیق کی وہ بات تو پھر بالکل ٹھیک ہو رہی ہے نا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ وزارتیں لے کے لوگوں کے پیچھے پھریں گے اور کوئی وزارت لینے والا نہیں ہوگا، لوگ پھر وزارتوں کو دھتکاریں گے۔ اور ابھی وہی ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی وزارت تو یہی ہے نا کہ ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ آپ، اور اس وقت کوئی پارٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی اس چیز کو۔ اگر آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوتے تو میرا خیال ہے یہ صورتحال ایسے پیدا نہ ہوتی، اور نہ ہی سعد رفیق کو یہ بیان دینے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ لیکن چونکہ معاشی حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، کوئی چہرہ آپ دیکھ لیں آپ کو مسکراتا نظر نہیں آئے گا، ہر چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر تو میرا خیال ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ وزارتیں لے کے پھریں گے اور لوگ نہیں لیں گے۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار سنبھالے گی اسے بے تحاشا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امن و امان کی صورتحال بھی ہوگی، اکانومی کی بھی صورتحال جو ہے وہ ڈاواڈول ہے، پھر آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھی آپ کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر جو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، چائنا اور امریکہ، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں، کافی حد تک ٹھیک ہیں، ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت کافی ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی سخت جنگ چل رہی ہے۔ دونوں طاقتوں کی کوشش ہے کہ جی ہماری مرضی کی حکومت آئے، ہماری مرضی کی حکومت آئے۔ سو اس میں جو پس رہی ہے وہ عوام ہی پس رہی ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، یہ تو نہیں پستے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ڈوئل پاسپورٹ بھی ہوگا، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ وہ اگر یہاں پہ ناکام ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ باہر چلے جائیں۔ مرے گا تو غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے۔ اس کے بچے جب بھوکے ہوں گے ڈیفینیٹلی اس کے لیے وہ مسائل پیدا ہوں گے، اور پھر اس کے لیے پریشان بھی ہوگا۔
बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर कोई भी पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप को एक्सेप्ट नहीं करती और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी या तो खाली रहती है या फिर निगरान वज़ीर आज़म के पास रहती है। तो ऐसी सूरत में क्या रूल लागू होता है? फिर अगर तो हम रूल की बात करें तो उसमें फिर कौन वो सँभालेगा वज़ीर आज़म के मनसब को? पहली बात तो ये है कि ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी। गो प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन हुआ प्लानिंग के बरअक्स है। उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि ये जज़्बात में आके वोट दिए गए हैं। सोच समझ के पर्टिकुलरली यूथ और लेडीज़ ने फैसला नहीं। दूसरी बात ये जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि हुकूमत ज़रूर बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का होगा, सदर पीपल्स पार्टी का होगा और जो मनवाने वाले हैं अपनी बात वो मनवा लें। पीपल्स पार्टी को सदारत भी देंगे, गवर्नर्स भी उनके लगाएँगे। अच्छा। सूबा सिंध की हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी लेना चाहती है तो उसे वज़ारतें भी लेना पड़ेंगी वफाक में और सदारत भी लेना पड़ेगी और गवर्नरशिप भी लेना पड़ेगी। कौमी असम्बली में उसे हो सकता है डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की सीट मिल जाए या सेनेट में स्पीकर डिप्टी स्पीकर की मिल जाए, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट मिल जाए। अच्छा, तो ये ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता है हुकूमत ना बने, मार्शल लॉ लग जाए उसका चांस 0% है। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत नहीं आ सकती। पार्लियामेंट होगी लेकिन वो हंग पार्लियामेंट होगी। लेकिन हर एक की कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ही रखे सीटें ताकि फैसला साज़ी के वक़्त उसे मुश्किलात पेश ना आएँ। अब जो पीपल्स पार्टी सदा सॉरी वज़ारतें नहीं लेना चाह रही, उसका पहला मुतालबा ये है कि जी आप अगर हमें वज़ारतें दें तो हमें साथ वज़ारतों का मुकम्मल कलमदान और आज़ादी भी दें। कि हम अगर रेलवे की वज़ारत दी जाए तो रेलवे की पॉलिसी हम बनाएँ, उसमें किसी और की मदाखलत ना हो। इसी तरह अगर वज़ारत ख़ारिजा दी जाए तो ख़ारिजा पॉलिसी हम बनाएँ, किसी और की ना हो। वज़ारत दाख़िला दी जाए तो उसकी पॉलिसीज़ हम बनाएँ, कोई और उसमें मदाखलत ना करे। वज़ारत ख़ज़ाना दी जाए तो सारी चीज़ें हमारे अंडर हो। दूसरा वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी पे अपना कंट्रोल माँग रही है कि जी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी ताकतवर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आती। इवन अगर हमारी वहाँ पे हुकूमत हो तो भी नहीं आती। तो लिहाज़ा हमें ऐसे ना कि ऐसी यकीन दहानी करवाई जाए कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी बात माने। मेरा ख़्याल है विदिन डे और 2 ये सारा फ़ैसला हो जाएगा। हुकूमत भी बन जाएगी, सूबाई हुकूमतें भी बन जाएँगी, वफ़ाकी हुकूमत भी बन जाएगी, वज़ारतें भी हो जाएँगी। 29 तारीख से पहले-पहले इंशाल्लाह ये सारा काम पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। सही। तारिक साहब इस वक़्त हर पार्टी पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम के अलावा प्रोटेस्ट पे है। अगर आप देखें तो पीटीआई प्रोटेस्ट पे है सबसे पहले तो। उसके बाद जमात इस्लामी प्रोटेस्ट पे है, एएनपी प्रोटेस्ट पे है, जीडीए प्रोटेस्ट पे है और चेरी ऑन द केक ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान आया है, वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बहुत खुलेआम नाम भी लिए हैं और सारा कुछ बताया है कि हमने जो लेके आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो किसके कहने पे लाए थे, क्या कुछ हुआ था। तारिक साहब ये सारा कुछ क्या इस इलेक्शंस को कलादम नहीं बना देता? नहीं, कलअदम बनाने वाली बात नहीं है। आप देखें कि 2 बड़ी पार्टी जो नून लीग है और पीटीआई 3 बल्कि और पीपल्स पार्टी इनको निकाल दें आप। दरमियान में जमात इस्लामी के अमीर ने इस्तीफ़ा दे दिया, परवेज़ खटक ने इस्तीफ़ा दे दिया, अहमद वली ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसने सदारत छोड़ दी। अहमद वली ने नहीं, उनका इफ्तिखार हुसैन उसने इस्तीफ़ा दे दिया। जहांगीर तरीन पॉलिटिक्स छोड़ गया। जहांगीर तरीन पॉलिटिक्स छोड़ गया, तो इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों में मायूसी इस हद तक फैल गई थी रिजल्ट्स की वजह से कि वो इस्तीफे देने पे मजबूर हो गए। अब आप कह रहे हैं कि जी वो धरने लगा के बैठे हुए हैं, धरने दे के बैठे हुए, तो उन्होंने तो धरना देना ही था। पीर बगाड़ा ने यहाँ तक बयान दे दिया है कि जी आप मार्शल लॉ के अलावा कोई चारागाह नहीं। हालांकि ऐसे हालात नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया जाए। फौज बिल्कुल मार्शल लॉ नहीं लगाएगी। आलमी ताकतें कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाने देंगी और मार्शल लॉ जो है वो इस चीज़ का हल है भी नहीं। मार्शल लॉ लगा के आप क्या करेंगे? आप समझते हैं कि आपको इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो आपको डोनेट करेंगे? आईएमएफ आपको बेल आउट पैकेज देगा? कभी भी ऐसा नहीं।
سو ان کا پروٹیسٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ان کو ان کی توقعات کے مطابق وزارتیں نہیں ملی. نون لیگ نے 9 یا 10 اس دفعہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ان کے جیتے بلوچستان میں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اتنے ہی پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں. تو وہاں کی جو علاقائی جماعتیں تھیں ان کو وہاں نے رد کر دی. وجہ کیا تھی کہ وہاں باخبر ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہی جماعتیں ہیں جو دہشت گردی پھیلاتی ہیں, دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہیں, ملک میں بدامنی پھیلاتی ہیں, بے گناہوں کی جانیں لیتی ہیں. سو اب ڈے بائی ڈے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگوں میں شعور کی پختگی آتی جا رہی ہے, لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں, حقائق ان کو ان تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں, اور وہ فیصلہ سازی میں کافی حد تک آزاد بھی, اچھے فیصلے کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, ملک کی فلاح کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, انہیں مستقبل نظر آ رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بلوچستان سے ایک لڑکی جو ہے وہ ایک جلوس لے کے اسلام آباد چلی جائے اور وہاں پہ وہ اتنا دلیرانہ انداز سے اپنا موقف بیان کر سکے, اور وہ آرام سے, مطلب وہاں پہ بیٹھی, اسے کوئی تنگ نہیں کیا گیا, اسے کوئی تھریٹس نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پاکستان میں بھی حالات بدل رہے ہیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ بدلیں, ہم ترقی کریں. اور سر پی ٹی آئی نے ہمیشہ مولانا کو بہت اپوز کیا, ان کو کرپٹ بھی کہا, ان کے الٹے نام بھی رکھے گئے, ٹھیک ہے. اور اب جب یہ پریس کانفرنس کی ہے مولانا نے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک وفد گیا ہے مولانا کے پاس, اور ان کے ساتھ ان کے کیا کہتے ہیں مذاکرات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا عمران خان دوبارہ سے وہی غلطی تو نہیں کر رہے تھے جس طرح وہ پہلے شیخ رشید کو کہتے تھے کہ میں ان کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, پھر انہیں ایک بہت اہم وزارت دے دی ریلوے کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ 9 مئی کے سارے واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد جب دوبارہ شیخ رشید جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں, تو عمران خان نے پھر ان کو ڈینائی کر دیا کہ میں تو نہیں اب اس کو اپنی پارٹی میں رکھوں گا, الٹا ان کو اپوز کر رہے تھے, جس حلقے سے وہ لڑے تھے وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا. تو کیا عمران خان صاحب دوبارہ وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اب مولانا کو وہ والا روم دیں گے جو پہلے انہوں نے شیخ رشید کو دیا تھا؟ نو ڈاؤٹ عمران خان بیرونی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, کرکٹ اس نے بہت اچھی کھیلی ہے, بڑا فائٹنگ کیپٹن تھا, فائٹر کیپٹن تھا, اور اس نے سارے معاملات ٹھیک کیا, ہسپتال بہت اچھی طرح چلایا, لیکن وہ اچھا سیاستدان نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کل تک وہ مولانا فضل الرحمان کو فضلو ڈیزل کہتا رہا, بالکل ایسے ہی. اور اس کے بارے میں اتنے وہ آگے جا کے کومنٹس دیے ہیں, مطلب اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ جہاں سے واپسی کے راستے ممکن تھے ہی نہیں. دونوں پارٹیوں کے درمیان خلا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. کل ان کا وفد ضرور ملا ہے, لیکن آج مولانا کا بیان تھا کہ ہمارے درمیان میں دیوار نہیں پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ کو عبور کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں, لہذا ہم مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے. عمران خان اگر مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ میں لا رہا ہے تو یہ بھی دیکھے کہ مولانا فضل الرحمان کی سیٹیں کتنی. اب عمران خان کے لوگ ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 160 سے لے کے 170 تک سیٹیں ہیں. کیسے 160 سے 170 سیٹیں؟ 75 تو نون لیگ کی ہیں, 54 جو ہیں وہ پی پی کی ہیں, 18 کے قریب ایم کیو ایم کی ہیں, باقی کچھ آزاد ارکان بھی ہیں. تو ملا جلا کے ان کے پاس کیسے ہوگی؟ تو ہمارے ہاں جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ اتنا خوبصورتی سے اور اتنا بار بار بولا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ پور ریگنگ کر کے ہماری سیٹیں جو ہے ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں, ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, اور بہت سے حلقوں میں پوسٹ پور ریگنگ کے بعد ہماری سیٹیں پی 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 کو اور پی ایم ایل این کو دی گئی ہیں. یہ ساری سیٹیں اگر ملا لی جائیں تو ہماری تقریباً 160 سے 170 کے درمیان سیٹیں بنتی. نہیں, ان کے جو الزامات ہیں ان میں اس لیے وجہ نہیں ہے. نون لیگ کے لیے 2018 میں جو تھا الیکشن وہ کافی مشکل تھا, اس لیے کہ ان کو کھل کے کمپین نہیں کرنے دی گئی. اس وقت پی ٹی آئی کو زیادہ مواقع دیے گئے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی. اب پی ٹی آئی کے لیے تھوڑے سے مشکل حالات تھے, ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا, اس کی قیادت کو اور اس کے بہت سارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا. لیکن یہ قطع نہیں ہے کہ جی 160 میں سے ان کو صرف 90 سیٹیں دی گئی ہیں اور باقی جو ہیں وہ 70 کے قریب وہ دوسری پارٹیز کو دی گئی. ایسا ممکن نہیں. یہ الزام ہے, محض الزام. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت 5-10 سیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی مسائل ہوئے ہوں, لیکن اتنی بڑی ریگنگ نہیں.
یہ میرا یقین بھی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اپنے مقامی حلقوں۔ سر، کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو پریس کانفرنس کر کے الزامات لگائے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولنگ پروسیس میں کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈی آر او ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر آتے ہیں آر او آتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر آتے ہیں، تو اس کا کام صرف لاجسٹک سپورٹ ہوتا ہے، ایک آپ کہہ لیں مارل سپورٹ ہوتا ہے۔ ذوالفقار چٹھا صاحب جو ہیں، لیاقت علی لیاقت چٹھا۔ چٹھا صاحب، یہ کمشنر راول پنڈی تھے، اس سے پہلے یہ ڈی جی خان سائٹ پہ بھی رہے، مطلب یہ ہر حکومت کے منظور نظر رہے، ایون بزدار کے دور میں یہ ان کے منظور نظر تھے، اور سننے میں آیا ہے کہ ان کے ریئل اسٹیٹ سے متعلق کافی سارے معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں، اور ان کی تفتیش جو کر رہے ہیں وہ بھی اینٹی کرپشن کے ڈی جی چٹھا ہی ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے 13 مارچ کو ہو جانا تھا ریٹائر، اور سنا ہے کہ 1-2 روز پہلے ان کو امریکن ویزا بھی مل گیا۔ ان کی تصویریں ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ وائرل کر رہے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، حالانکہ وہ ہر گورنمنٹ میں ہی اپنی جگہ بناتے رہے۔ سر، 2022 میں مریم نواز نے یہ بیان دیا تھا کہ لیاقت علی چٹھا از دا ایسٹ آف پاکستان، اور آج وہی مریم نواز جب ان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے تو وہ اس کو مینٹل ڈکلیئر کر رہی ہے۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کے بیانات پہ بیوروکریسی کے حوالے سے ان کو زیادہ سیریس اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ راؤ انوار ہمارا بچہ ہے، حالانکہ راؤ انوار نے وہاں پہ جو کچھ بھی کیا وہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے، جنہیں پولیس مقابلوں کا راؤ انوار کو ماسٹر کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کے ساتھ سے دست شوکت اٹھا بھی لیا، اس کو سزا بھی ہوئی، جیل بھی گیا، پھر اس کے بعد ہم آپ گواہ بنا کے باہر بھی لے آئے، پھر اس کو کارنر کر دیا۔ اسی طرح زرداری صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ہمارے برخوردار ہے، میرا بچہ ہے۔ تو اب اگر یہ سارے ان کے بچے ہیں تو پیپلز پارٹی اب اس چیز کا کیوں مطالبہ کر رہی ہے کہ جو نئی حکومت بنے وہ ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی پہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دے، وہ ہمیں اتنے اختیارات دے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو ہم ہینڈل کر سکے اور پنجاب کی بیوروکریسی ہماری بات مانے۔ مریم نواز نے ہو سکتا ہے کہیں پہ کہہ دیا ہو، لیکن لیاقت چٹھا واقع ہی ایسی انہیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی جیسی انہوں نے کر دی ہے۔ ایجڈ آدمی ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، ریزنیبل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر ان کا ضمیر جاگا ہے تو اتنی دیر سے کیوں جاگا؟ 8 دن پہلے وہ کیا کرتے رہے، اور اب وہ خود پہ ظلم کیوں کر رہے تھے کہ جی میں خودکشی کرنا چاہتا تھا؟ بھائی خودکشی کیوں کرنا چاہا؟ آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جس نے آپ کو خودکشی پہ مجبور کر دیا؟ خدا نہ خواستہ یہ کوئی ناقابل معافی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم نہیں تھا۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، لیکن خودکشی کر لیتے تو پھر معافی کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں لے دی، اللہ کو واپس نہیں کی بلکہ اپنے ہی ہاتھوں اس کو ختم کر دی۔ تو لیاقت چٹھا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں مجھے صداقت نظر نہیں آتی، یہ محض ایک جذباتی فیصلہ تھا یا کسی کے اکسانے پہ کیا گیا، کس کے اکسانے پہ کیا گیا یہ تحقیقات بتائیں گی۔ ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو میرا خیال ہے جی ایس ٹی کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کمیٹی بھی شاید بنا دی گئی ہے، وہ تحقیقات کرے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی، پتہ چل جائے گی۔ سر، لیاقت چٹھا کے اور پی ایم ایل این کے جو تعلقات تھے وہ چھپے ہوئے تو تھے نہیں، وہ آپس میں مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ لیاقت چٹھا پی ایم ایل این کے نور نظر رہے ہیں، تو پاکستان کی سیاست کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیا اندر ہی اندر کوئی ایسی گیم بھی ہو سکتی ہے کہ نون لیگ خود جو اقتدار سے بھاگ رہی ہے انہوں نے لیاقت چٹھا کے تھرو یہ ایک سٹنٹ کھیلا ہو جس کی وجہ سے وہ الیکشنز کو کلعدم قرار دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسی بات اس لیے نہیں ہو سکتی، نون لیگ میں بھی بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ری الیکشن جو ہے وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، نہ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہیں، نہ ہی یہ مطلب دوبارہ ارینج کرنا کوئی آسان کام ہے، خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے۔ دوسری بات ایک میں یہ کہوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ الیکشن کروائے جائیں
سردی کی وجہ سے ہمارا ووٹر باہر نہیں نکل سکا، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو بھائی پہلے جب کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن اگر ایک ماہ لیٹ ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، تو اس وقت ان سب لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ آئین آئین آئین، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو، تو اب وہ کیوں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہی الیکشن اگر 12 فروری کی بجائے 12 مارچ کو، 12 مارچ کو نہ ہوتے 12 اپریل کو ہو جاتے، تب تک عید بھی ہو جاتی، رمضان شریف بھی گزر جاتا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہونے تو تھے 12۔ ہاں سلام ہے سپریم کورٹ کو، اس نے مداخلت کر کے 12 دنوں میں سنوائی کی، اور 12 دنوں میں انہوں نے کہا کہ اپنے معاملات سیٹل کریں، الیکشن کمیشن اور صدر مل کے اناؤنس کریں کہ کس تاریخ کو الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن کمشنر نے باقاعدہ طور پہ پارٹیز کی جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے باہمی مشاورت سے یہ تاریخ طے کی تھی۔ سر اس وقت ملک میں یہ جتنی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اور جو یہ الزامات کی ایک سلسلہ ہی جاری ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلنا ہے، ایسے یہ بیٹھ جائیں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ وہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اگر کسی جماعت کا حامی ہوں اور کسی کا ایم پی اے یا ایم این اے کا بہت قریبی تھا، تو اپنی وفائیں اور اپنی ہمدردیاں اور اپنی سارا کچھ جتانے کے لیے میں بہرحال پروٹیسٹ کروں گا۔ ہونا یہی ہے، حکومت بنے گی، وزارتیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، قومی حکومت طرز کی حکومت بنے گی، صوبوں میں بھی بنے گی، تاکہ ترقی کا جو ایک نیا پروسیس ہے آفٹر کووڈ-19 اس کو شروع کیا جا سکے، ملک کو بحران سے نکالا جا سکے، معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے، غریب آدمی کو جینے کا حق دیا جا سکے۔ اس لیے حکومت بنے گی ضرور، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پروٹیسٹ کی وجہ سے حکومت نہ بنے، رک جائے، یا یہ ہے کہ مقتدر حلقے یہ سمجھیں کہ جی ہم اب حکومت نہیں بناتے، ان پروٹیسٹ والوں سے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، ایسے نہیں، بالکل نہیں ہوگا، حکومت بنے گی انشاءاللہ۔ اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ جو اب حکومت آئے گی وہ اپنے 5 سال پورے کر سکے گی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے حالات پہ۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پہ ساری چیزیں مفروضوں کی بنیاد پہ، افواہوں کی بنیاد پہ چلتی ہیں، جنہیں انگریزی میں سپیکولیشن کہتے ہیں۔ آپ کا سٹاک مارکیٹ ہے، آپ کا جو اور اشاریے ہیں معیشت کو ظاہر کرنے والے، وہ عام طور پہ یہاں پہ پاکستان میں سپیکولیشن پہ چلتے ہیں۔ آنے والا وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دیتا ہے یا نہیں دیتا، انٹرنیشنل ڈونرز آپ کو پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سعودی عرب، کویت، یو اے ای آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، چائنا آپ کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا، امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے۔ سو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی پالیسیز بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اب امریکہ میں بھی الیکشن ہونے ہیں، نئی آنے والی حکومت کس کی ہوتی ہے، اس کے پاکستان کے بارے میں کیا خیالات ہوتے ہیں، اب بہت حد تک اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کون آئے گا حکومت میں، کیا جو بائیڈن دوبارہ جیتے گا یا کوئی اور آئے گا، اگر آئے گا تو اس کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا رنگ لاتی ہے، کہیں وہ مڈل ایسٹ سارے کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لیتی، یوکرین اور روس کی جنگ ہے وہ سینٹرل ایشیا کو اپنی لپیٹ میں تو نہیں لے لے گی۔ یہ بہت سارے ایسے حالات ہیں۔ انڈیا کا کیا رول ہوگا، کیا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہیں گے یا نارملائز ہو جائیں گے، افغانستان کا کیا رول ہوگا، پھر سب سے بڑھ کے یہ معیشت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں پہ دوبارہ یہ شروع سلسلہ نہ ہو جائے دہشت گردی پر، کیونکہ بلوچستان میں انڈیا کوشش کرے گا مداخلت کرنے کی، وہاں پہ آنریسٹ پھیلانے کی، اور پھر افغانستان کے تھرو، افغانستان میں اس کے بیس کیمپس ہیں بنائے ہوئے انہوں نے دہشت گردوں کے PK میں اور پنجاب میں وہ ضرور مداخلت کرے گا۔ سر اگر اس الیکشن میں EVM کا استعمال ہو جاتا تو what do you think کہ اس وقت حالات کس طرح کے ہوتے؟ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ بہت سارے ملکوں نے کیا ہے، اب یہ وینڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح کی ٹیکنالوجی ان کو دی ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ فلی ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ارتقائی عمل ہوتا ہے کہ جی آپ آہستہ آہستہ مطلب اسے آپ ضمنی الیکشن میں استعمال کریں، یا جو آپ کے نیچے یونین کونسل کے الیکشنز ہوتے ہیں ان میں استعمال کریں،
تو یہ اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے یہ اس کا سافٹ ویئر، یہ اس کا جو بھی ہے طریقہ کار، تو پھر میں بھی اگلے الیکشن میں یہ ای وی ایم کو لے آتے. لیکن اس وقت چونکہ وہ ابھی نئی اس کی ہوئی تھی، انٹروڈکشن ہوا تھا، مختلف کمپنی نے اپنے اپنے پروجیکٹ دیے تھے، تو ان میں سے فائنلائز جو انہوں نے کیا وہ ایک کمپنی کا کیا ہے. تو اس کے ریزلٹس کیا ہونے تھے، کیا آنے تھے، اس کے بارے میں یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن آزمائشی بنیادوں پر بہرحال انہوں نے ای وی ایم استعمال کی ہے. سر ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں یہ بظاہر آپ کو ایسا لگا ہے کہ اٹ واز اے کولڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. جی یہ بات لوگوں کے لیے نئی تھی اور لوگوں کو یہ بات صحیح لگی ہے، لوگ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کیوریس ہیں. تو میں لوگوں کی اسپیشل ریکویسٹ پہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کو مزید ذرا ایکسپلین کر سکیں گے اس بات کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سی پیک چل رہا تھا اور چائنا کے وزیر اعظم نے آ کے منصوبوں کا اعلان کرنا تھا اسلام آباد میں، تب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا ہوا تھا. بالکل. تو چائنا کے وزیر اعظم کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ ہم پاکستان میں سی پیک کو کنٹینیو کر سکیں. پھر ان کا ایک اور منصوبہ تھا ون روڈ ون بیلٹ، جس میں دنیا کے خطے کے اور بہت سارے ممالک آنے تھے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہمارے لیے جو موسٹ فیوریبل ٹیم رہے گی وہ نون لیگ کی رہے گی، کیونکہ نون لیگ کا جھکاؤ بظاہر نہیں بلکہ یقینی طور پہ چائنا کی طرف ہے. چائنیز انویسٹمنٹ نے پاکستان میں بہت سارے حالات بدل دیے. ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہو گیا، پرٹیکولرلی موٹر ویز زیادہ بن گئی ہیں. پھر آپ کے ٹنلز بہت بن گئی ہیں. شمالی علاقہ جات میں آپ جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے جہاں آپ کو 5 گھنٹے درکار ہوتے تھے، اب آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. سڑکوں کا انہوں نے جال بچھا دیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ کی جو بنی ہے یہ نئی سی پورٹ گوادر، یہ چائنا کا ایک بہت بڑا کمال ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اور بدل گئی ہے، اور اس چائنیز انویسٹمنٹ کی وجہ سے انڈیا نے اپنی انویسٹمنٹ بندر عباس جو وہاں پہ بنا رہا تھا، غالباً ایران میں بندر عباس ہی ہے، وہ بنا رہا تھا، وہ اس نے انویسٹمنٹ اپنی واپس لے لی، وہاں پہ کام رک گیا. تو یہ تو رہا چائنا کا مسئلہ. اب امریکہ کا مسئلہ ہے. امریکہ آپ کے 2 سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا. ایک تو انفراسٹرکچر میں، سکولنگ میں، مدر کیئر میں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں. انرجی سیکٹر میں کافی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو امریکہ کی کوشش تھی کہ ایسی حکومت آئے جو میرے ہاتھوں میں کھیلے اور میری پالیسیز کو لے کے آگے بڑھے. تو اس لیے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی اگر جیتے تو وہ ہماری طرف آ جائے، نون لیگ جیتے تو وہ ہماری طرف آ جائے. لیکن نہ تو نون لیگ پوری طرح ادھر جھکاؤ اس نے دکھایا ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ آخری دنوں میں آ کے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم کی. اب اس نے اشارتاً کچھ باتیں کہی ہوں گی کہ بھائی اگر آپ کو ساری سیٹیں یا حکومت نہیں ملتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ لے لیں، لیکن صوبے کی حکومت نہ چھوڑیں. صوبے کی حکومت چھوڑیں گے تو آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں.